ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کرتے رہیں گے 27ویں ترمیم کا. ابھی پہلے حصے میں بھی ہم نے بات کی، مگر ہم تھوڑا مختلف زاویے سے اس پہ گفتگو کریں گے. آبویسلی اب تک ہماری ساری جو بحث مباحثہ رہا ہے وہ 27ویں ترمیم پہ رہا ہے کہ اس میں کیا کیا پوائنٹس تھے، اس سے کیا فرق پڑے گا، اس کے جو حامی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. مگر پارلیمنٹ میں اس دن کیا ماحول تھا؟ جو لوگ ووٹ کر رہے تھے، اب آفیشلی آبویسلی وہ ایک گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے، جو اپوزیشن میں ہیں وہ اس کو اختلاف کرتے ہیں کیونکہ پارٹی لائن یہی ہے دونوں سائڈز کی، اپوزیشن اور ٹریجری کی. مگر کیا وہاں جو لیجسلیٹرز تھے وہ کیا سوچ رہے تھے؟ جو حکومت کی طرف سے ووٹ کر رہے تھے، کیا ان کے خیال میں یہ ایک اچھی ترمیم تھی؟ کیا ان میں سے بہت سو نے اس ترمیم کو پڑھا بھی تھا کہ نہیں؟ ماحول کیسا تھا وہاں؟ بہت تنقید ہم کر رہے ہیں آج کل، خاص طور پہ حکومت پہ یا حکومتی بینچز پہ، کہ انہوں نے ایک ایسی ترمیم پاس کی ہے جس کا عام لوگوں سے، عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا یہ احساس وہاں موجود تھا؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض الحق صاحب. صحافی ہیں، اسلام آباد میں بیسڈ، اور یہ تھرو آؤٹ رپورٹنگ وہاں کرتے رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو ریاض صاحب. جی بتائیے سر، ماحول کیسا تھا، اور جو خاص طور پہ جو حکومتی بینچز پہ لوگ تھے وہ کیا دیکھ رہے تھے یا سوچ رہے تھے اس ترمیم کو لے کے؟ بہت شکریہ عرفہ. ایک چیز جو بڑی مشترک تھی 26ویں ترمیم میں اور 27ویں ترمیم میں جب یہ پاس ہو رہی تھی ساری، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر چیز الرٹ پہ ہے، اور مطلب ایک گہما گہمی بڑی انیوژل تھی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آئینی ترمیم تھی. کیا مطلب پارلیمنٹ میں عموماً نہیں رہتی ہے؟ عموماً جب کسی لاء میں امینڈمنٹ ہو رہی ہے، کسی ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو رہی ہے، وہ بڑی روٹین کی چیز ہوتی ہے کیونکہ سمپل میجورٹی وغیرہ چاہیے ہوتی ہے. ایک تو ظاہر ہے یہ آئینی ترمیم تھی تو یہ بہت زیادہ ظاہر لائم لائٹ میں ہوتی ہے. لیکن جو تھوڑا سا تھا، کیونکہ اب سینٹ کی سب سے پہلے ہم بات کریں، سب سے پہلے یہ سینٹ میں لینڈ کیا. ان یوزول ہے، ہمیشہ یہ لوور ہاؤس میں نیشنل اسمبلی میں آتا ہے، اور وہ اسحاق ڈار نے کہہ دیا تھا کہ جی اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ نمبرز گیم کا ایشو نہیں ہوتا، ہم یہاں پہ ڈیبیٹ کریں گے سارا کچھ. لیکن ہم نے دیکھا کہ ساری چیزیں ایسا لگ رہا تھا اسکرپٹ کے مطابق چل رہی ہیں، جیسے پہلے سے انہوں نے ایک ایک چیز پلان کی ہوئی ہے اور اس میں کہیں بھی کوئی ہکپ نہیں آ رہا. مثال کے طور پر کاؤنٹ کے حوالے سے، مطلب ہم جو گیلری میں جرنلسٹ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جی کہ کون نہیں آیا، کیا ہوگا، کس نے کس کو دیکھا ہوا ہے. تو ایک چیز جو کئی حلقوں سے آ رہی تھی کہ تقریباً 4 سے 5 جو سینیٹرز تھے وہ ان کانٹیکٹ تھے گورنمنٹ کے ساتھ، کہ وہ اپوزیشن کے، جس میں ہم نے دیکھ لیا کہ 3 لوگ تو آ گئے. ایک آزاد نسیمہ جو احسان تھیں، پھر ہم نے دیکھا کہ جو ابڑو تھے، ابڑو صاحب، سیف اللہ ابڑو صاحب، وہ آ گئے، اور اس کے علاوہ احمد خان جو ہیں JUIF کے، وہ آ گئے. لیکن اس کے علاوہ 3 بیک اپ میں بھی تھے، اور وہ ہمیں ظاہر ہے بعد میں پتہ چلا، اس وقت پتہ نہیں تھا. اور اس کی لاجک یہی تھی کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی آگے پیچھے ہوتا ہے تو وہ ہو جائے گا. تو ہم نے دیکھا کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بالکل سب سے آخر میں تشریف لائے، اور جب لگا کہ اسٹیج از آل سیٹ، اور جس طرح آپ سمجھیں کہ چیف گیسٹ آ گئے ہیں، تو وہ آئے. تو اس کے بعد ہمیں لگا کہ ناؤ پارٹی جو ہے اسٹارٹ ہو جائے گی، اور باقاعدہ لیجسلیشن ہم نے دیکھا وہ اس میں. لیکن جب بل کو رکھا گیا تو ہم نے یہ دیکھا ہے ہمیشہ سے جب لیجسلیشن ہوئی ہے کہ اس پہ بڑی تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوتی ہیں. 59 ان کی جناب شکیں تھی ساری. تو بڑی پرانی بات ہے، اب تو 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی کوئی بحث نہیں ہوئی، اس پہ بھی کوئی بحث نہیں ہوئی. اس سے پہلے باجوہ کو ایکسٹینشن دینی تھی، تب بھی کوئی نہیں بحث ہوئی. تو آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں. بالکل. تو اس میں کم از کم یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جس طرح نیشنل اسمبلی ہوا ہے، برائے نام آپ نے پارلیمنٹری لیڈرز کو بات کرنے کی اجازت دی. جب میں مجھے بتائیں کہ جو حکومتی بینچز پہ لوگ تھے وہ کیا، what were they saying off the record، وہ کیا گفتگو کر رہے تھے اس ترمیم کو لے کے؟ دیکھیں ان جب کچھ چیزیں ان سے پوچھی جاتی تھی، مثال کے طور پر جو بہت ایکٹیو نظر آ رہی تھی ایک کوریڈور سے دوسرے کوریڈور، دوسرے سے واپس آ رہی جا رہی تھی، وہ تھی انوشا رحمان صاحبہ، اور ہیڈ کاؤنٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں. پھر اپنے سٹاف سے کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ کیا کتنے ہو گئے، اس کے کتنے ہو گئے. پھر ہم نے دیکھا مٹھائی کے ٹوکرے بھی آگے پیچھے جا رہے ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ جناب ان کو ایڈوائزر لگا دیا گیا ہے پنجاب کا، IT کا اور انوویشن کا، جس کو مطیع اللہ جان صاحب نے غلطی سے جان بوجھ کے رینوویشن کہا، تو انہوں نے درست کی کہ رینوویشن نہیں، انوویشن کی میں بنی ہوں. تو ہیڈ کاؤنٹ جیسے لگا تھا کہ ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے. تو اتنی زیادہ مرتبہ آئی گئی. تو میں نے باقاعدہ ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو
وزیر اعظم والا جو شرط ڈالی تھی کہ استثناء ملے گا پریزیڈنٹ کو تو مل گیا تھی, آپ کی طرف سے تھی؟ کہتی ہاں بالکل اوبیسلی میری طرف سے تھی. میں نے کہا ایک اور صاحب بھی تھے, کہتے ہیں ہاں جی سندھو صاحب سے تھے. پھر مطیع اللہ جان بھی آ گئے. تو جب وہ گھیرے میں آ گئی, وہ کہہ رہی تھی مجھے لگا کہ وزرائے اعظم کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے تو اگر پریزیڈنٹ کو ہے تو ان کی بھی امیونٹی ہونی چاہیے. بٹ اور جب کاؤنٹر کوشچننگ ہوئی تو شی لیفٹ بیکاز شی نیو کہ اس کے پاس ظاہر آنسرز نہیں ہیں. تو بہت سے لا میکر جن سے ہماری جسے کہتے ہیں کیجولی یا دائیں بائیں کوریڈورس میں گپ شپ ہوئی, تو دے ور ناٹ ویری مچ شور کہ آ کے آ رہا ہے. لیکن صرف ان سب کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم آئے گی اور یہ ملک کے لیے آ رہی ہے, ہم اس کا ساتھ دیں گے اور یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے. اور ظاہر کچھ تو پتہ تھا کہ اسی طرح جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہے فورسز اور سینرجائز کرنے کے حوالے سے یا انرجائز کرنے کے حوالے سے جو بھی کہہ لیں, تو اس حوالے سے سارا کچھ ہو رہا تھا. لیکن دے ڈیڈنٹ نو اینی تھنگ. اور صرف ایک دن پہلے جب آ گئی ان کے پاس تو تب کیا پڑھ لی انہوں نے؟ سوری آپ کی میں نے بات بھی کاٹی, وہ بھی آپ مکمل کریں. ہاں جی, تو جب اب اس طرف آ جاتے ہیں جب ہاؤس کے اندر کیا تھا. تو جب ہاؤس کے اندر آ گئے تو ہم باقاعدہ طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ پین اور پیپر ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں انوشا رحمان نے, اور ایک ایک بندے کا باقاعدہ طور پہ وہ دیکھ رہی ہیں کون کہاں پہ ہے, کیا ہے سارا کچھ, سیٹنگ ارینجمنٹ کیا ہے, اسٹیج جیسا سیٹ ہو گیا سارا کچھ. اور پھر ہم نے دیکھا بالکل آخر میں آخری 1-2 منٹ میں ابڑو صاحب بھی اندر آ گئے اور نسیمہ احسان شاید پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ احمد خان صاحب بھی آ گئے. تو ہمیں, اور جب واک آؤٹ شروع ہوا تو ہمیں نظر آیا یہ 3 اپنی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اور اگین جب میں اسکرپٹڈ کی بات کرتا ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہر چیز پہلے سے سیٹ ہے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کا جو واک آؤٹ تھا وہ بھی بڑا اسکرپٹڈ تھا, تھوڑا سا شور مچایا. اور جب لا منسٹر نے ریزولوشن پیش کی, ٹیبل کی, تو جب انہوں نے دیکھا کہ اپوزیشن آ گئی ہے پروٹیسٹ کرنے پوڈیم کے سامنے, تو وہ نیچے بیٹھ گئے. اور جب وہ بیٹھ گئے تو تھوڑی بار شور مچا اور اس کے بعد سب واک آؤٹ کر کے چلے گئے, اور آرام سے لیجسلیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. اور پھر اس کے بعد شکوہ جو ہے اس کی منظوری شروع ہو گئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ابڑو صاحب نے ایک ایموشنل قسم کی جو ہے وہ پرچی بھجوائی ڈاکٹر صاحب کو کہ جی ہم نے بات کرنی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہے اور میں ریزائن دے دوں گا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پہ فلور آف دا ہاؤس سینٹ چیئرمین انہوں نے کہتے ہیں ہم آپ کو واپس بھی لے آئیں گے. انہوں نے بلکہ ووٹ بھی کیا دوبارہ جب دوبارہ ترامیم ہوئی ہیں. جب دوبارہ ترامیم ہوئی بالکل انہوں نے ووٹ دیا. اور لاجک ظاہر اس کی یہ پیش کی گئی کہ جناب وہ تو چونکہ ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوا, ان رائٹنگ نہیں آیا جب تک, تو وربل سے کچھ نہیں ہوگا, لہٰذا ان کا جو ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی بھی تھرو آؤٹ ان کو پتا تھا کہ پاس ہونا ہے, انہوں نے کوئی خاص کوشش نہیں کی. مجھے یہ لگا. اور جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں آپ دیکھیں گے ہم نیشنل اسمبلی میں ہم کیا کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ابھی وہ ہمیں بھی ایک قسم کا ٹوکن سا انہوں نے جو کیا, بلکہ ایک بڑی اسمارٹ موو جو ہے وہ انہوں نے کے لی. ایاز صادق جو ہیں اسپیکر جو ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہیڈ کاؤنٹ ہو رہا ہے, آپ سب بیٹھ جائیں ورنہ آپ کا کاؤنٹ ہو جائے گا. حالانکہ جو اپنی سیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا کاؤنٹ ہوتا ہے, بٹ ظاہر ہے وہ ایک سارے فزل آؤٹ ہو گئے, وہ اپنی سیٹوں پہ جا کے بیٹھ گئے. تو اپیرنٹلی دونوں ہاؤسز میں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ غم غصہ نکال کے اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں تاکہ سکون سے آرام سے جو ہے وہ چیزیں ہو جائیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کشمیر کی, جہاں آج وزیر اعظم جو ہے نئے وہ الیکٹ ہو گئے.